تک پہنچ گئی ہوگی کہ جناب آج 3:43 پہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے ملٹری ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ 4 ججز نے کالعدم قرار دیا ہے اور ایک نے غالباً فیصلہ اپنا ان کے حق میں دیا ہوگا ملٹری کورٹس کے۔ بہرحال ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ حسان نیازی صاحب، عباد فاروق صاحب، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں 9 مئی کے ملزمان میں، جن کا ٹرائل جو تھا وہ ملٹری کورٹس میں چلایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد عام عدالتوں میں جہاں باقی تمام ملزمان ہیں 9 مئی کے، ان کے کیسز چل رہے ہیں، وہیں پر ان 103 ملزمان ٹوٹل بنتے ہیں، اور 103 ملزمان کا اب ٹرائل یا جو ان کی عدالتی کارروائی ہے وہ روٹین کی عدالتوں میں آ جائے گی، لوور کورٹس میں آ جائے گی، یا اگر وہاں سے ضمانتیں خارج ہوں گی فردر تو ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، جس طرح باقی پروسیجر فالو کر رہے ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ تمام لوگ جو باقی پروسیجر فالو کر رہے ہیں اب یہ تمام لوگ اس پروسیجر میں آ جائیں گے۔ یہ تو ہے بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اب آگے آئیے تو آج پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ آج پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں بہت واضح پیغام دیے گئے ہیں۔ میں بڑے غور سے وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں کچھ واضح پیغام، ایک تو صحافیوں کو لے کر، مالکان کو لے کر، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک چیز بہت کلیئرٹی کے ساتھ آج انہوں نے کہی ہے جناب کہ 9 مئی کے واقعات کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کوئی سپریم کورٹ کو، کوئی پارلیمان کو یہ وہ سارا جلانے کی، جلاؤ گراؤ کی بات کرتے انہوں نے کہا۔ انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات کی ہے اور بڑے غصے میں کیا لینا شگری صاحبہ کے سوال پہ، کہ کل انہوں نے پوچھا کہ لینا شگری صاحبہ نے کہ پرسوں چوتھ نون لیگ کو اجازت دی گئی ہے، آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ریاست نے ان کو، کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے نادرا کی مشین بھی بھیج دی، عملہ بھی بھیج دیا، بلا 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 بلا۔ تو وہاں پر انہوں نے جواب دیا کہ جناب اگر یہی حرکت 9 مئی والی JUIF پیپلز پارٹی کسی اور سیاسی جماعت نے کی ہوتی تو آپ نے ہمیں کہنا تھا کہ F-16 اڑاؤ اور اوپر سے گولہ باری کرو ان سیاسی جماعتوں کے اور اوپر ان کے کارکنان کے اوپر، جسٹ بیکاز کہ ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت نے یہ کیا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کو کے دل میں ایک جگہ ہے، آپ لوگ ذرا سوال اس طرح نہیں کرتے، آپ ان کے حق میں بولتے ہیں، بلا بلا بلا۔ اور اس کا جواب بڑے غصے سے دیا انوار الحق کاکڑ صاحب نے۔ یہاں پر آج پھر ایک مشہور زمانہ صحافی ہیں ہمارے شیرازی صاحب، بڑے سینئر آدمی ہیں ڈان نیوز سے، انہوں نے پھر چھکا مارا یہاں پہ آ کے۔ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ روٹین میٹر ہے کہ جی بس ٹھیک ہے ہوا یہ وہ اینڈ ایوری تھنگ؟ نہیں بھائی، ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ایک کانوکٹ کو آپ کا ہائی کمشنر جا کر لندن ملا ایئرپورٹ کے اوپر۔ آگے چلے تو انہوں نے کہا جناب کہ اس میں آپ کو سیلیوٹ کیا CCP لاہور نے ایک کانوکٹ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین میٹر تھا اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس پہ انہوں نے پھر یہی کہا انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا جناب حقیقت یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں اور اب آپ کو ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہے۔ یہ جواب جو تھی کہ اب حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہیں اور آپ نے ان کا مقابلہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں کرنا ہے۔ اسی جواب کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا میں اسی پریس کانفرنس میں سے ماضی میں لے کے چلتا ہوں، تھوڑا سا ریورس میں لے کے چلتا ہوں۔ تو جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، کچھ اچھے فیصلے آتے ہیں، کوئی برے فیصلے آتے ہیں، کوئی ٹھیک فیصلے آتے ہیں، کوئی غلط فیصلے آتے ہیں، لیکن فیصلے تو ماننے پڑیں گے سارے۔ اب فیصلوں کو کس کانٹیکسٹ میں لیا جائے؟ تو جناب غالباً وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، اور اس کے اوپر انہوں نے آگے فردر بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی ملکوں کی طرح لیجسلیٹرز کو چاہیے جب یہ اسمبلیز بن جاتی ہے تو ان کو چاہیے قانون سازی کرے، اور یہ اپیلنٹ اتھارٹی جو ہے، فائنل اپیلنٹ اتھارٹی جو ہے یہ پارلیمان کو بنا لیں، سپریم کورٹ سے اوپر چلے جائیں، جس طرح باقی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس ٹائم کے اوپر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ فائنل اپیلنٹ اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمان کو ہونا چاہیے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور جو غصہ اس طرح کے سوالوں کے اوپر کہ جہاں پر بھی لگا کہ تحریک انصاف کے رائٹس کی کوئی بندہ بات کر رہا ہے، تو جو غصہ تھا انوار اللہ کاکڑ صاحب کے الفاظ میں اور ان کی باڈی لینگویج میں اور جس طرح وہ ایڈریس کر رہے تھے، وہ کوئی اچھی خبریں نہیں سنا رہا تھا مجھے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ریلیف کی بات یا آگے چل کے کوئی تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ مجھے نظر نہیں آیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اس پوری پریس کانفرنس میں۔ جس بندے نے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اور سویلینز کے ٹرائل کے بارے میں، اسیران کے بارے میں بات کی ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بار بار ڈسکریج کیا اس سوال کو، بار بار یہ کہا کہ یار میں چاہتا تھا تم لوگ چائنا کے ٹور پہ بات کرو، تم CPAC پہ بات کرو، تم پھر یہ اٹھا کے لے آؤ، تم نے پھر یہ کر دیا، تم نے پھر وہ کر دیا۔ اور اس طرح تمام صحافیوں سے بڑے آج وہ I'm sorry to use this word، میں ایک طرف وہ جھکتے مارتے رہے، ایک طرف تو جھکتے مارتے رہے اور دوسری طرف رونت بھرا انداز تھا آج انوار اللہ کاکڑ صاحب کا۔ تو I respect the man is caretaker PM of پاکستان، تو اس عہدے کی عزت بنتی ہے، بٹ
کاکڑ صاحب میں آج بڑی رونق تھی. آگے چلیے تو ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جناب میری حکومت میں, کیئر ٹیکر حکومت میں, ڈالر پاکستان کی تاریخ میں 50 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ نیچے آیا. انہوں نے 1986 سے سٹارٹ کیا کہ تب ڈالر 16 روپے کا ہوتا تھا, میں نے 330 پہ جاتے دیکھا ہے. تو آپ اس کا کریڈٹ تو ہمیں نہیں دیتے, آپ ڈس کریڈٹس جو ہیں سارے وہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیٹے میں ڈال دیتے ہیں, آپ کریڈٹ پہ ہمیں نہیں دیتے, اور یہ صحافتی منافقت ہے, یہ وہ بلا 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 بلا. اس کے اوپر انہوں نے کافی لمبا چوڑا بھاشن چھاڑا. آگے چلیے تو اس میں ایک اور چیز کہ جناب انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اوپر بات آئی کہ کہاں الیکشن کب کروا رہے ہیں ایوری تھنگ یہ وہ. تو یہ آئی تھنک 24 نیوز کے رپورٹر تھے, ان کا سوال تھا ایک تو پرائیویٹائزیشن پہ ان کا جو سوال تھا فواد صاحب سے سوری, اور اس کے اوپر کاکڑ صاحب نے جواب خود دیا. انہوں نے کہا کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ کو, میں جواب دوں گا اس کا اینڈ ایوری تھنگ, کہ جب بھی پرائیویٹائزیشن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ہم آپ کو پہلے بتا دیں گے. اور سیکنڈلی الیکشنز کی پریپریشن کیا ہیں, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کی گہما گہمی سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے, اور آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اب الیکشن کی گہما گہمی سٹارٹ ہو گئی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے, قاضی فائز صاحب اور باقی ان کے کلیگز کیس بھی سن رہے ہیں. وہ تو کہانی 3 نومبر والی تو نہیں ہے, وی نو دیٹ, کیونکہ نوٹسز ہی 2 نومبر کو تک جاری ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کو. سو کب الیکشن ہوتے ہیں, کیسے الیکشن ہوتے ہیں, وہ کہانی ابھی منفرد ہے, وہ کہانی ابھی تھوڑی سی الگ ہے, کیونکہ اب تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ آ گئے ہیں کہ جناب الیکشن کروائے جائیں, ہمیں الیکشن دیا جائے. لیکن کاکڑ صاحب کے آج کے, آئی وڈ بی ویری آنیسٹ وتھ یو, کاکڑ صاحب کی آج کی گفتگو سے جس لیول کے اوپر وہ کانفیڈنٹ اور جس طرح وہ ایڈریس کر رہے تھے, مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ الیکشن کوئی جو بھی ڈیٹ آئے گی وہ کنسنسس کے بغیر الیکشن پاسبل ہیں. لیکن ایک چیز میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, اٹس ویری سیڈ, بہت انفارچونیٹ ہے, بٹ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سٹانس کے اندر کہ شاید تحریک انصاف الیکشن کا حصہ نہیں ہوگی. بیلٹ پیپر سے بین کرتے ہیں, اڑا دیتے ہیں, کلعدم قرار دیتے ہیں, چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے, ان کو سزا ہو جاتی ہے, اس سے پہلے سائفر کیس اور باقی کیسز میں بلا 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 بلا, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن جتنا ان کے سٹانس میں اور ان کے وہ ٹون میں کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو لے کر کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں الیکشن کو. تو یہ, اور پھر اگر اچھی خبریں نہیں ہیں تو اس کا بڑا سمپل سا ہے, پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہیں, کیونکہ ایک ہی جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ پنجاب میں ان کو کمپیٹ کر سکتی ہے, جو ان کو ٹکر دے سکتی ہے. اور ان کو ٹکر دینے کے لیے نون لیگ کو کے مد مقابل اگر تحریک انصاف کو اجازت ہوتی ہے الیکشن لڑنے کی, تو نون لیگ تو پاس بھی پر نہیں مارے گی. 150 کے قریب سیٹوں میں پاس بھی پر بھی نہیں مارے گی نون لیگ تحریک انصاف کے. تو اس کا ایک ہی حل ہے, پھر وہ کاکڑ صاحب والی ٹون ہے, وہی رونق ہے, اور وہی ہے کہ جی فیصلے اچھے بھی آتے ہیں, فیصلے برے بھی آتے ہیں, فیصلے صحیح بھی آتے ہیں, فیصلے غلط بھی آتے ہیں, ماننے پڑتے ہیں اینڈ میں, کہ ماننے پڑتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی لے کر اگر کوئی فیصلہ کل کو اس طرح کا الیکشن کمیشن کا یا عدالتوں کا آ جاتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. آئیں کریں بائیں کریں شائیں کریں, ہنسیں روئیں, جو بھی کریں, فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال بہت کلیئرٹی تھی, بہت کلیئرٹی سے انہوں نے بات کی ہے, اور فردر پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن ایک اور اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے جو خوشائن چیز تھی میرے نزدیک, جمہور پسند ہوتے ہوئے, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے سپریم کورٹ بار سے, اور دوسری طرف کاکڑ صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, نیوز کانفرنس چل رہی تھی. تو تمام میڈیا ہاؤسز نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس وہ خطاب دکھایا باہر سے, اور کاکڑ صاحب کو میوٹ پہ کر دیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اور وہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. لہٰذا میرے دیکھنے میں اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. باقی فردر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک کی ٹون سے تو یہی لگ رہا ہے بھائی کہ کہانی تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کو لے کے ابھی فردر تھوڑی سی کہانی خراب ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.